کا پیالہ ٹوٹ گیا اور جب وہ پیالہ ٹوٹ کر گرا تو شوربے حضرت امام حسین کے رخسار پر گال پر پڑ گئے۔ غلام نے کانپتے ہوئے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی غصے کو پی جانے والے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا قَسِمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو پھر غلام نے آگے بڑھ کے کہا وَالْعَافِعِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو آپ نے فرمایا قَدْ عَفَوْتُكَ، اے میرے غلام جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو غلام کہنے لگا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا اے میرے غلام انت حر لوجہ اللہ، اے میرے غلام جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ جس غلام نے شوربے کا پیالہ توڑ دیا، چہرے پر شوربہ ڈال دیا ہو، پھینک دیا ہو، اور اس کی جلن محسوس کر رہا ہو آدمی، اور اس غلام کو آزاد کر دے۔ آج ذرا سا پیسہ آ جائے انسان کے پاس، غلام نے، نوکر نے، کام کرنے والے نے، خادم نے یا مزدور نے کوئی غلطی کر دی تو اس کو مارا تک جاتا ہے، گندی گالیاں دی جاتی ہیں، بدی گالیاں دی جاتی ہے۔ امام حسین کا خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا کہ حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، میاں یہ محبت بھی ضروری ہے، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ امام حسین کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ عہدے والے کہتے ہیں، بڑی ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم سے ہماری بیوی دکھی ہے، ہمارا بچہ دکھی ہے، ہمارے پڑوسی کو دکھ ہوتا ہے تو دوستو ہم حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر حسینی کہلانا چاہتے ہیں تو پہلے امام حسین کا اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے، ان کا کردار پیدا کیجئے۔ حسینی بننا چاہتے ہیں تو حسین اعظم جیسا اخلاق اپنے اندر ڈال لیجئے تاکہ آپ کہہ سکیں تم یزیدی اگر ہے تو میدان میں سر حسینی کٹانے کو تیار۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے امام حسین کا اخلاق اپنے اندر لا۔ آج اور امام حسین امام علی مقام کا اگر آپ کے سخاوت کی بات کی جائے، آج مسجد والے جاتے ہوں گے چندہ کرنے تو کئی بار انسان بڑے رو کے 50 روپیہ نکالتے ہیں، وہیں پہ خود کی ضرورت ہو تو لاکھوں روپے نہیں دیکھے جاتے، کر دے کام، جتنے پیسے لگتے ہیں لگا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے گھر کے لیے دل کانپنے لگتا ہے۔ کہاں گئے اخلاق، کہاں گئی سخاوت؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں صحابی، دو نواسے رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر یہ بھی صحابی رسول ہیں، حج کرنے کے لیے گئے۔ راستے میں ان کا کھانا ختم ہو گیا تھا تو ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں جا کے رک گئے اور کہا اماں کچھ پینے کے لیے ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں ہے۔ بکری پکڑ کے لائی، اسے دودھ دیا اور تینوں کو پلایا۔ جب تینوں نے پی لیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا اماں کچھ کھانے کو بھی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی پکا ہوا تو نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بکری ذبح کر کے کھا لیں۔ حضرت امام حسین نے ذبح کیا، حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے مل کے پکایا، تینوں نے شکم سیر ہو کے کھایا۔ جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا اماں ہم قریش خاندان سے ہیں، کبھی کوئی ضرورت پڑے اور مدینے آؤ تو ہمارے گھر بھی آنا، ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکا دیں گے۔ یہ حج کو گئے آگے، لیکن ان دونوں، اب یہ دونوں گئے حج کو، ادھر پیچھے سے بڑھیا کا شوہر آ گیا، خاوند آ گیا، کہنے لگا میری بکری کہاں گئی؟ کہا بکری تو میں نے مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا تم جن مہمانوں کو جانتی نہیں انہیں بکریاں کیسے کھلا دی؟
कहा उन्होंने कहा कि हम कुरैश खानदान के, का नाम पूछा था, कहा कहां से आए थे, कहा हमने ये भी नहीं पूछा। कुछ दिन बाद बुढ़िया की हालत खराब हुई, मुफलिस हो गई, तो मदीने में ऊंट के गोबर चुन के सुखा के वो बेचा करती थी, तब पेट पालती थी। एक दिन हजरत इमाम हसन की नजर पड़ी, उस बुढ़िए पे नजर पड़ी तो करीब गए, बैठ गए, सलाम किया। कहा अम्मा मुझे पहचाना? कहा नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहा अम्मा ठीक से देखो। फिर गौर से देखा तो कहा हाँ हाँ हमने आपको पहचान लिया, हमने अपनी बकरी ज़बह करके आपको खिलाया था। कहा सही पहचाना, अम्मा आओ मेरे साथ। चुनांचे हजरत इमाम हसन अपने घर ले गए और फरमाया कि अम्मा यहाँ बैठो। अपने गुलाम को हुक्म दिया, 1000 बकरियां खरीद के उस बुढ़िया को दिलाया और साथ में 1000 दिरहम